بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی نقلی پیروں کی نحوست سے بچا، یا الہی جعلی پیروں کی عفونت سے بچا۔ بھنگیو چرسی اور ملنگ بھی اب جاہلوں کے پیر ہیں، بھنگیو چرسی ملنگ بھی اب جاہلوں کے پیر ہیں۔ یا الہی نقلی پیروں کی ولادت سے بچا، حق بات کو سنتا نہیں یہ پیر ہے یا بھیڑیا۔ یا الہی نقلی پیروں کی رعونت سے بچا، اہل سنت کا تشخص ضائع بالکل کر دیا۔ یا الہی نقلی پیروں کی حکومت سے بچا، شریعت اور طریقت کو یہ رکھتے ہیں جداگانہ۔ یا الہی نقلی پیروں کی خباثت سے بچا، اور مجھ کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کے بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ الفت نہ معرفت نہ نگاہ، اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ اور بے شرع میرا پیر تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اور اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ برادران اسلام، آج انشاءاللہ العزیز ہم نے پیری مریدی کے موجودہ سسٹم پر، خانقاہی کے موجودہ سسٹم پر، اور جاہل پیروں اور مریدوں کے پورے نظام پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنی ہے، دلائل سے بات کرنی ہے، اور اس کے جو فوائد اور نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے لانے ہیں۔ اگر آپ نے چند منٹ کی اس ویڈیو کو وقت نکال کر پورا سن لیا تو انشاءاللہ پیری مریدی کا پورا سسٹم اور اس کی پوری تاریخ اور اس کے فوائد و نقصانات، اور اس وقت اس کی وجہ سے جو امت میں تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے، اس کی ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ برادران اسلام، پیری مریدی کا جو موجودہ سسٹم اس وقت چل رہا ہے، جس میں جاہل پیر اور جاہل مرید یہ نظام، یہ خانقاہی سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے امت کا اب تک بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ چونکہ اس وقت بہت ساری گمراہیوں کا مرکز یہ پیری اور مریدی نظام بن چکا ہے، جس کا نہ تو ہمیں قرآن و سنت میں کوئی واضح ثبوت ملتا ہے، نہ اجماع امت میں، اور نہ جو ہے قیاس شرعی کے اندر کوئی اس کا معقول ثبوت ملتا ہے۔ موجودہ جو پیری مریدی کا نظام ہے، اس کی وجہ سے اسلام کا ایک اہم ترین حکم جہاد فی سبیل اللہ بھی بڑا متاثر ہوا ہے۔ چونکہ جب جاہل صوفی اپنی خانقاہ میں اپنے مریدوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، اور فقط جعلی ذکر و فکر کے اندر ہی وہ مگن رہتا ہے، خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی اسی کام پر لگا دیتا ہے، جیسا کہ اس نظام کو جو قریب سے دیکھنے والے لوگ ہیں اس پر یقیناً وہ گواہی دیں گے۔ اور پھر اس موجودہ پیری مریدی کے سسٹم نے ایسی ایسی جھوٹی باتیں وضع کر رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک عام آدمی بیچارہ مرید بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی شریعت حقہ کا لازمی کوئی حکم ہے کہ میں نے کسی نہ کسی کا مرید ضرور بننا ہے، اور اس طرح کے جملے اس نظام کے اندر بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بالکل جھوٹ کا پلندہ، بالکل غلط بات، کوئی ایسی بات شریعت کے اندر موجود نہیں۔ یعنی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ طیبہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے تو وہ شیطان کی پیری سے تو نہیں نکلا، بلکہ اس جاہل پیر کا بیعت بنے گا تو وہ شیطان کے چنگل سے نکل جائے گا۔ یعنی اس پیر کا بیعت ہونا گویا کہ رسول پاک کا کلمہ پڑھنے سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نعوذ باللہ کہ رسول پاک کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود وہ شیطان کے چنگل سے نہیں نکلا، بس اس جاہل پیر کا مرید بنا اور فوراً یہ شیطان کی مریدی
اور اس کی پیروی سے نکل گیا۔ اسی وجہ سے جملہ مشہور کیا تاکہ دھڑا دھڑ مریدوں کی ٹولیاں آئیں اور ان کو اپنا بیعت کیا جائے اور ان کی جیبوں پر ہاتھ صاف کیے جائیں اور اپنی دنیا بنائی جائے اور اپنی نمود و نمائش کی دکان چمکائی جائے۔ یہ جملہ مشہور کر دیا گیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ برادران اسلام، اگر ہم اس موجودہ پیری مریدی کے نقصانات گنوائیں اور جو آج کل صورتحال میڈیا پر کھلم کھلا اب سامنے آ گئی ہے، اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ پہلے یہ چھپ چھپ کے کام چلا لیتے تھے، لیکن اب یہ نظام چونکہ میڈیا نے بالکل اوپن کر دیا ہے، ہر بندہ اس نظام کے نقصان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ کسی دور میں جب خیر القرون کے بعد اس پیری مریدی کا باصوفی مزاج بزرگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک اصلاح کا تعلق نکالا، اصلاح کا سلسلہ نکالا کہ لوگ قریب آئیں گے اور جو ہے دین کی باتیں سنیں گے، ان سے توبہ وغیرہ کی بیعت لے لی جائے، اصلاح کی بیعت لے لی جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے۔ اس نیت سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ جس طرح عیسائیت میں رہبانیت شروع ہوئی، رہبانیت ایک بدعت ہے لیکن وہ رہبانیت پر قائم نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے 27ویں سپارے کے بالکل اینڈ کے اوپر کہ وہ رہبانیت انہوں نے خود نکالی لیکن پھر اس پر قائم نہ رہ سکے۔ اسی طرح یہ پیری مریدی کا سسٹم کچھ نیک نیت لوگوں نے نکالا تھا شروع میں کہ اس کے ذریعے بگڑا ہوا جو معاشرہ ہے وہ سدھر جائے گا اور جاہل لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، ان کو قرآن و سنت پر لایا جا سکے گا۔ لیکن بعد میں اس کے اوپر ایسا ڈھاکہ پڑا اور ایسی اس پر واردات ہوئی کہ باقاعدہ ایک پیری مریدی کا سسٹم اس میں بنا دیا گیا کہ جو ایک بڑا بنا کے اس کو بٹھا دیا گیا، اس کو پیر کہا جانے لگا اور باقی اس کے زر خرید غلام اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے، وہ مرید کہلانے لگے۔ اس طرح یہ پیری مریدی کا سسٹم جو ہے ہائی جیک ہوا اور اس کے بعد یہ اب تک کتنا ہائی جیک ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب ایک بندہ پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا اس کا مرید بن کے بیٹھ جاتا ہے جس کی اصلاح کے حوالے سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش کرنے کے حوالے سے پیر اور مرید بننے میں کوئی فائدہ موجود نہیں تھا۔ قرآن و سنت سکھایا جاتا، سیکھنے والا سیکھ جاتا، سکھانے والا سکھا دیتا، نہ اس میں کوئی پیر بننے کی ضرورت تھی اور نہ کوئی مرید بننے کی ضرورت تھی اور نہ یہ غلامی کا سسٹم جو ہے قائم کرنے کی ضرورت تھی کہ جس طرح آج کل بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں اور اپنے مزارات اور اپنے اسلاف کی کمائی کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور خود بھی جاہل بن چکے ہیں، وہ رہنمائی کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، لیکن اب وہ اپنے اسلاف کا نام لے لے کے مرید اکٹھے کرتے ہیں، مال بٹورتے ہیں، پیسہ بھرتے ہیں اور کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتے ہیں اور ان کے مرید بیچارے نذرانے دے کر تھک جاتے ہیں لیکن ان کی ہوس ختم نہیں ہوتی اور اس طریقے سے بیچارے مرید رل کے رہ جاتے ہیں، نہ ان کو دین ملتا ہے اور نہ ان کو دنیا ملتی ہے۔ انہی کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو انہوں نے اس طرح ایک پیری مریدی سسٹم قائم کر لیا جس کی جو تباہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی تباہی اس وقت پھیلی جب ان پیروں کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا گیا کہ یہ پیر ہیں تو معرفت کا نظام ہے، طریقت کا نظام ہے، یہ پیر نہیں ہوں گے تو معرفت اور طریقت کا نظام نہیں ہوگا۔ علماء کو بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں نیک نیت تھے علماء، ان کو بھی دھوکہ لگا، وہ بھی ان پیروں کی دھڑا دھڑ بیعت ہونے لگے، دھڑا دھڑ ان کے مرید بننے لگے اور ان کو اس مسرت پر جا کے بٹھا دیا کہ علماء نے بھی اگر معرفت سیکھنی ہے، حقیقت سیکھنی ہے تو ان پیروں کا مرید بننا پڑے گا۔ بڑے بڑے علماء، میں نام نہیں لیتا، اوپر سے لے کے نیچے تک اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ ہائی جیک ہوئے اور وہ بھی کسی نہ کسی پیر کے جا کے بیعت ہوئے، حالانکہ ان کے پاس قرآن کا علم تھا، سنت کا علم تھا، شریعت کا علم تھا، دین کا علم تھا اور جتنا بھی تصوف و طریقت کا علم ہے وہ سارا جو عملی زندگی پر مشتمل ہے وہ ان کے پاس موجود تھا۔ انہیں کسی پیر کی بیعت ہونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ جو پیر بگڑ گئے تھے ان کو اپنا شاگرد بنا کر اپنے مدرسے میں ان کو داخلہ دے کے ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن بڑے بڑے علماء بھی اس سسٹم کا حصہ بنے، اگرچہ ان کی نیتیں شروع میں صاف تھیں لیکن اب تو علماء بھی بیچارے اس حوالے سے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی،
اس پالیسی کے تحت ان پیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت حال کو بہت حد تک جانتے ہیں۔ علماء کو اللہ تعالیٰ اس چنگل سے آزاد فرمائے۔ بلکہ افسوس ہوتا ہے، اب تو علماء بھی بہت سارے بیچارے جب دیکھتے ہیں کہ ان کے علم کی قدر نہیں ہو رہی، ان کے علم کا جو ہے معاشرے کے اندر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی، اب تو بہت سارے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو عالم دین کہلاتے ہیں لیکن پیر بننے کے لیے پرتول رہے ہیں، کیونکہ پیری مریدی کا چورن بک رہا ہے، پیری مریدی کا جو منجن ہے وہ بک رہا ہے۔ علماء قرآن و سنت کے دروس کے حلقے قائم کرنے کی بجائے اب پیر بننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طریقے سے ہی قرآن و حدیث کو پھیلائیں کہ پیر بن کر بیٹھ جائیں، مرید بنائیں اور اپنی ایک ویلیو بنائیں اور آگے دین کے کام کو لے کے چلیں۔ لیکن علماء کو اس طرف جانے کی بجائے اصل قرآن و سنت پر ہی قائم رہنا ہوگا اور شرعی فتاوی جات کے ذریعے علماء کو اپنی اہمیت کو منوانا ہوگا، کیونکہ قرآن و سنت میں جتنے بھی فضائل بیان ہوئے ہیں علماء اسلام کے باعمل متقی پرہیزگار علماء کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے اندر بھی اور کسی ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی کسی شیخ المشائخ کے اور کسی پیر کے اور کسی جو ہے مرشد کے فضائل بیان نہیں ہوئے، اور ان کو بڑھا چڑھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ اب یہ اتنے بگڑ گئے، علماء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، مدارس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، علم دین کی اہمیت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں بس آپ آئیں، یہ سینہ در سینہ جو ہمارے پاس علم ہے اسے سیکھیں، ہم پھونک ماریں گے، نظر کریں گے، دل کے احوال کو پڑھ لیں گے، آپ کے حالات سے ہم باخبر ہیں۔ اب تو ایسے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، مریدوں کی بخشش کا پورا سسٹم گویا کہ ان کے پاس آ گیا ہے، یہ مریدوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے پیر بھی دیکھے ہیں جو اپنے مریدوں کو نماز تک نہیں پڑھنے دیتے۔ ایک پیر کا مرید نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا، جب وہ اپنے پیر کو دبا رہا تھا، اس کے پاؤں دبا رہا تھا، تو اس نے ڈانٹا کہ جب میں نے تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لی ہے، مجھ سے پوچھے بغیر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے جاہل پیر تو اس عاجز نے بھی دیکھے ہیں کہ جن کی جہالت آخری سرحدوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ سسٹم علماء نے برداشت کیا ہے تو جہالت کا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے۔ علماء اسلام کو چاہیے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی حیثیت اور مرتبے کو پہچانیں اور ان پیروں کی اصلاح کے لیے نکل کھڑے ہوں، اور اس خانقاہی نظام کی اصلاح کے لیے نکل کھڑے ہوں، اور جو بیچارے عام مسلمان مرید بن بن کے پس رہے ہیں، مزید گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے پاس ہدایت کے لیے جاتے ہیں، یہ انہیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں، نہ اللہ کا قرآن سکھاتے ہیں، نہ پیارے نبی کا فرمان سکھاتے ہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام کی تعلیمات سکھاتے ہیں، بلکہ اسے اپنی پیری مریدی پر لگا دیتے ہیں اور اپنے کشف اور فیض اور اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم ہی آپ کے مشکل کشا ہیں، ہم ہی آپ کے حاجت روا ہیں، اور مرید بھی بیچارے پھر اسی طرح جب کوئی ضرورت پڑتی ہے ان کو نعوذ باللہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں۔ حالانکہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تو سوال کرے، جب بھی تو مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ رسول پاک کا یہ واضح فرمان آنے کے باوجود بھی جاہل مریدوں کا اپنے جاہل پیروں کو مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اور حاجت روائی کے لیے پکارنا انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عامت المسلمین کی اصلاح فرمائے اور ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے۔ پھر اس سسٹم کی میں تاریخ تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں، چونکہ خیر القرون کے زمانے میں تو یہ سسٹم تھا نہیں۔ خیر القرون کے 3 ادوار ہیں، ایک تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ۔ ان تینوں خیر القرون کے جو ازمنہ ہیں، ان کے اندر پیری مریدی سسٹم کا کوئی وجود نہیں ملتا، کوئی وجود نہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ 4ویں 5ویں صدی کے اندر بعض نیک دل صوفیوں نے یہ سلسلہ اصلاح امت کے لیے شروع کیا، لیکن اب اس کی حیثیت وہی رہبانیت والی ہو چکی ہے۔ جس طرح وہ سسٹم اللہ نے ناکام قرار دیا اور وہ رہبانیت پر قائم نہ رہ سکے، اسی طرح پیری مریدی کا جو سسٹم ہے یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر قائم نہیں رہ سکا، یہ اغوا ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے، بلکہ اب یہ ایک شیطانی راستے پر چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اب قرآن و سنت سے دور ہو رہے ہیں اور شخصیات اور یہ نام نہاد پیروں کے چنگل میں پھنس رہے ہیں،
اور پیروں کو اپنے مریدوں کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ انہیں تو غرض ہے اپنے سالانہ عرس سے، اپنے سالانہ چندے سے اور اپنے پیر بننے سے اور اپنے مالدار بننے سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ برادران اسلام، اس کے علاوہ یہ سسٹم جب شروع کیا گیا تھا تو اس میں صرف ایک اصلاح کا پہلو رکھا گیا تھا کہ لوگ آئیں اور اصلاحی توبہ کر لیں، اصلاحی بیعت کر لیں، اس کے بعد معاملہ ختم۔ یعنی اصلاح کروانے والا اپنے گھر، اصلاح کرنے والا اپنے گھر۔ نہ تو کوئی پیر ہوتا تھا نہ کوئی مرید ہوتا تھا۔ لیکن پھر بعد میں شیطان نے ایک پورا سسٹم اغوا کر لیا، ایک کو پیر بنا دیا، لاکھوں لوگوں کو اس کا مرید بنا دیا۔ اب تو باقاعدہ ایک پیر باقی سب مرید، یعنی ایک بے تاج بادشاہ بنا کے بٹھا دیا، جو چاہے وہ کہتا چلا جائے، جو چاہے وہ کرتا چلا جائے۔ مرید اف بھی نہیں کر سکتے، قرآن و سنت کے مطابق اسے روک ٹوک نہیں سکتے، اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور دوسرے وہ سب کے سب مرید بن گئے۔ تو یہ سسٹم پھر پوری مریدی کا یہ لانچ ہوا، اور پھر یہ کہاں تک آ پہنچا ہے، آج ہمارے زمانے تک آ پہنچا ہے، اور اس کی برائیاں، نقصانات اور تباہیاں کہاں تک پہنچ چکی ہیں وہ ہر بندہ اب کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ یہ ساری ویڈیوز نکال کے جو ہے، اب تو سوشل میڈیا کے اوپر ساری ویڈیوز ہر قسم کی پڑی ہیں، انہیں نکال کر دیکھ سکتا ہے کہ یہ پھر اس طرح شیطان نے پٹی پڑھائی کہ ایک پیر صاحب بن کر بیٹھ جائے، باقی سارے اس کے مرید صاحب بن کر بیٹھ جائیں، اور پیر جو مرضی کرتا رہے، مرید اندھا دھند اس کی باتیں مانتے رہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، قرآن و سنت کے مطابق اس کی اصلاح کی بھی فکر نہ کریں، تو پھر وہ ڈکٹیٹر بن گیا، پیر ڈکٹیٹر بن گیا۔ جس طرح ڈکٹیٹر کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، اسی طرح آمرانہ اور ڈکٹیٹروں والی جو ذہنیت ان پیروں کے اندر آئی، اور مرید بیچارے غلام در غلام، یعنی وہ نسل در نسل پیر بنتے چلے گئے، اور مرید حضرات نسل در نسل غلام بنتے چلے گئے۔ قرآن و سنت ان سے کہیں دور رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پیروں کی بھی اصلاح فرمائے اور ان مریدوں کی بھی اصلاح فرمائے، اور قرآن و سنت کے راستے پر واپس پلٹانے کی انہیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جیسے جیسے قرآن و سنت کا شعور معاشرے میں پھیلے گا تو انشاءاللہ یہ پیری مریدی کا جو سسٹم ہے یہ ختم ہوگا، اور لوگ قرآن و سنت کی طرف لپکیں گے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کما حقہ عمل کریں گے۔ علماء کا کردار یا کوئی مصلح امت ہے ان کا کردار صرف ترجمانی کا رہ جائے گا، نہ کہ ان کو غلام بنا کے اپنا مرید بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان علماء اور جو صلاح ہیں وہ ترجمان ہیں، قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں اللہ اور اس کے رسول کے اور ان کی تعلیمات کے حوالے کر دیتے ہیں، نہ کہ ان کو مرید اور غلام بنا کر جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ الحمدللہ علماء ایسا ہی کرتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ترجمہ پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، پھر شاگردوں کو بھیج دیتے ہیں دین کے کاموں کے لیے۔ اس کے بعد صرف ایک محبت اور عقیدت کا تعلق باقی رہ جاتا ہے، کوئی پیری مریدی والا غلامانہ سسٹم جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ علماء اسلام کو اس بات کی طرف واپس پلٹنا ہوگا۔ برادران اسلام، پیری مریدی کے میں نے چند ایک نقصانات ابھی گنوائے ہیں، ورنہ بہت زیادہ ہیں۔ بیعت کی جو اقسام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں، یا رسول پاک نے جس بیعت کا سلسلہ قائم کیا تھا اس میں پیری مریدی والی بیعت کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بیعت علی الجہاد لیتے تھے، یا بیعت علی الموت، وہ بھی جہاد پر ہی وہ لیتے تھے، جس طرح کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، یا بیعت علی الجہاد، متعدد مواقع پر آپ نے جہاد پر بیعت لی، یا آپ بیعت علی الاسلام لیتے تھے، یعنی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کرنا۔ اسی طرح کئی جگہ جس کا جو ہے ہمیں 28ویں سپارے کی سورہ ممتحنہ کے اندر بھی ذکر ملتا ہے کہ جس میں خواتین سے جب بیعت لی گئی تو ان سے کہا گیا کہ وہ زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، الزام تراشی نہیں کریں گی، بہتان بازی نہیں کریں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ بیعت علی التوبہ والاصلاح ہے، یعنی اصلاح کے لیے بیعت اور توبہ کے لیے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ تو اور یہی سلسلہ صحابہ کرام کے دور میں باقی رہا، تابعین اور تابعین کے دور میں باقی رہا، کہ جب بیعت علی الاسلام کی ضرورت تھی تو وہ بیعت لی گئی، جب بیعت علی الجہاد کی ضرورت تھی تو وہ بیعت لی گئی، جب بیعت
برائے توبہ اور اصلاح کی ضرورت تھی تو وہ بیعت لی گئی، لیکن صحابہ کرام اور تبع تابعین کے زمانے میں چونکہ پیری مریدی کا پورا سسٹم یہ بیعت التوبہ والاصلاح کے اوپر قائم ہے، تو اس میں خیر القرون کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، بلکہ اس کے بھی کچھ زمانے بعد صرف بیعت توبہ کروائی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے بیعت کرنے والا اپنے گھر اور جس بات پر بیعت کی گئی تھی وہ بات اپنی جگہ پر قائم، اور یعنی بیعت کرنے والا اور بیعت جو ہے کرنے والا اور کروانے والا دونوں جو ہے وہ کوئی کسی کا پیر مرید نہیں بنتا تھا، نہ وہ پیر بن رہا ہے نہ وہ مرید بن رہا ہے۔ یہ سسٹم آپ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت عرصے بعد شروع ہوا ہے کہ ایک بندہ پیر بن کے بیٹھ جائے اور دوسرے اس کے مرید بن کر بیٹھ جائیں۔ بھئی آپ نے ایک بندے کو توبہ کروا دی ہے، سیدھے راستے پر لگا دیا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر لگا دیا ہے، تو اب اس کو اپنا غلام نہ سمجھیں، نیکی سمجھیں۔ جو فضائل قرآن و سنت میں بیان ہوئے وہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن بعد میں پھر تھوڑی سی بھی اصلاح کرنے والا، اصلاح کی بات بتانے والا وہ پیر بن کے بیٹھ گیا اور دوسرا اس کا مرید بن کے بیٹھ گیا، نسل در نسل پھر یہ سلسلہ چلنے لگا، جس کی نحوست آج تک ہم تک پہنچ چکی ہے، اور اس کی تباہ کاریاں اب بالکل آمنے سامنے۔ اصلاح کرنے والا پیر نہیں کہلانا چاہیے، اور جس کی اصلاح ہو رہی ہے وہ مرید نہیں کہلانا چاہیے۔ اصلاح کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیمات کی ترجمانی کر رہا ہے اور دوسرا فیض حاصل کر رہا ہے، بس اتنا کافی ہے، کیونکہ اگر یہ باقاعدہ سسٹم بنا دیا جائے گا تو پھر اس کے نقصانات وہ ہوں گے جو آج معاشرے کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، شریعت کی 4 دلیلیں: نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، اور نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 اجتہاد شرعی یا قیاس شرعی۔ ان ادلہ اربع جو پوری شریعت کی دلیلیں ہیں، ان کے سے جو چیز ثابت ہوگی وہی شریعت ہوگی، اور جو چیز ان سے ثابت نہیں ہوگی وہ شریعت نہیں ہوگی۔ تو ادلہ اربع سے پیری مریدی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس سسٹم کا، اس نظام کا، ایک بندہ پیر بن کر بیٹھ جائے دوسرے سارے اس کے مرید بن کر بیٹھ جائیں، اس کا کوئی ثبوت ادلہ اربع سے نہیں ملتا۔ اس کا سلسلہ صرف رہبانیت والا ہے، اگر یہ اصلاح پر قائم رہتا اور کوئی پیر اور مرید نہ بنتا تو اس کی گنجائش تھی، لیکن اب تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ میں آخر میں، اس پیغام کے آخر میں علماء اسلام کی خدمت میں دست بستہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے یہ پیری مریدی سسٹم کے چنگل سے باہر نکلیں، اپنے مقام اور مرتبہ کو پہچانیں، اور ان پیروں اور ان خانقاہوں اور ان کے مریدوں کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ ان پیروں سے بہت بلند و بالا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک طریقے سے قرآن و سنت میں بیان کر دیا ہے۔ جگہ جگہ علماء کے فضائل، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سینکڑوں قرآن پاک کی آیتیں اور سینکڑوں احادیث مبارکہ علماء کے فضائل پر ہیں، نہ کہ پیروں کے فضائل پر، نہ کہ پیری مریدی کے سسٹم کے فضائل پر، نہ کہ خانقاہی نظام کے فضائل پر۔ علماء اسلام اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اب ان پیروں کو اپنی شاگردی میں لائیں، ان کو علم پڑھائیں، قرآن و سنت پڑھائیں، اور اس نظام کو آہستہ آہستہ ختم کریں تاکہ لوگ قرآن و سنت کی طرف واپس پلٹیں اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ میں عوام المسلمین سے بھی عرض کروں گا کہ علماء اسلام کے قریب آئیں، دینی مدارس کے قریب آئیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے قریب آئیں، علماء اسلام کی رہنمائی کی روشنی میں اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ کے قرآن کے ذریعے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے ذریعے، چونکہ قرآن و سنت ہی اصل اتھارٹی ہیں مسلمانوں کے لیے، ان کے ذریعے اپنی اصلاح کریں۔ علماء اسلام کی رہنمائی کے اندر آپ کو کسی کا مرید بننے کی اور کسی خانقاہ کا آپ کو نسل در نسل غلام بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس تو اب قرآن و سنت باقی رہ ہی نہیں گیا۔ جس مقصد کے لیے اس کام کو شروع کیا گیا تھا وہ مقصد تو اب کب کا فوت ہو چکا ہے۔ اب یہ پیری مریدی کا جو سسٹم ہے ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کی معاشرے کو ضرورت نہیں ہے۔
قرآن و سنت جو ہماری اصل ہے اس کی طرف واپس پلٹ آئیں اور علماء اسلام کی رہنمائی کی روشنی میں، ہدایات کی روشنی میں دین پر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اس حوالے سے اسی خانقاہی نظام کا پلا بڑھا ایک آدمی پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے اس پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے، پورے نظام کی حقیقت کو کھول کے اپنی کتابوں میں، اپنی تقاریر کے اندر بھی انہوں نے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ جب انہوں نے یہ آواز اٹھائی تو پورا خانقاہی اور پیری مریدی کا سسٹم ان کو چمٹ گیا، ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ آخرکار دباؤ کو برداشت نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بھی بڑی ایک المناک تاریخ ہے ان کی آخری زندگی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا، علم دیا تھا، وہ اس پورے نظام کے جھوٹ کو اور غلطی کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے اس غلطی کو واضح کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر حالات کا اتنا دباؤ پڑا، خاندان کا اتنا دباؤ پڑا، دائیں بائیں کے لوگوں کا اتنا دباؤ پڑا، اور جعلی پیروں کا ایسا دباؤ پڑا، اور جعلی پیری مریدی کے سسٹم کے ساتھ جو علماء بینیفیشری تھے ان کا اتنا دباؤ پڑا، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ پھر وہ اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکے، آخرکار پوری صحت اور تندرستی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ بہرحال موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ انہوں نے بہرحال خانقاہی نظام کہ پیروں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، مریدوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور کیسے مریدوں کو کیسے پیر کس کس طریقے سے نوازتے ہیں، امیر اور غریب پیری مریدی کے سسٹم میں کیسے دیکھے جاتے ہیں، امیر مریدوں کو کیسے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور غریب مریدوں کو کیسے دھتکارا جاتا ہے، انہوں نے پورا یہ سسٹم بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے حق گوئی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت کے واضح اور دو ٹوک راستے پر چلنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ جتنی بھی ہم نے گزارشات پیش کی ہیں کسی مخصوص ذہنیت کے تحت نہیں، کسی شخصیت یا کسی نظام سے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں جتنا قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے، علماء اسلام سے پڑھا ہے اور تاریخ اسلام پڑھی ہے، اسلاف امت کی زندگیوں کو پڑھا ہے، ہماری سوچ کے مطابق، ہماری دلیل کے مطابق، ہماری فکر کے مطابق جو ہمیں قرآن و سنت سے علم کا نور ملا ہے، اس سے ہم نے ایسا ہی سمجھا ہے کہ موجودہ پیری مریدی کا جو سسٹم ہے یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، امت کی اصلاح میں ناکام ہو چکا ہے۔ اب اصلاح امت کا طریقہ اسلاف امت سے سیکھیں، اور وہ ہے قرآن و سنت کا راستہ اور شریعت مطہرہ کا راستہ، یہ کافی ہے۔ الحمدللہ شریعت پر عمل کرنے سے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے بندہ شیطان کے چنگل سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی جہالت کی باتوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ جو کسی کا مرید نہیں وہ شیطان کا مرید ہوتا ہے۔ اس جملے نے کتنے لوگوں کو تباہ کیا ہوگا، کتنے لوگوں کو اس نظام کا حصہ بنا کے گمراہ کیا ہوگا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہت تباہی پھیل چکی، پانی سر سے گزر چکا، اور مزید اگر اس سسٹم کو جاری رکھا گیا، اس جاہلانہ پیری اور مریدی کے ماحول کو قائم رکھا گیا، میں پیروں سے بھی اپیل کروں گا، خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ کے جاہل مرید آپ کو مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ تمام پیروں سے میں یہ گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ اپنی مریدوں کی آخرت کی فکر کیا کریں گے؟ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ کو حاجت روا، مشکل کشا اور غیب دان سمجھا جا رہا ہے، آپ کی مرید سمجھ رہے ہیں اور آپ کو پکارتے ہیں، اور آپ کو خود پتہ ہے کہ نہ آپ حاجت روا ہیں، نہ آپ مشکل کشا ہیں، اور نہ آپ کوئی غیب دان ہیں، اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسے غیبی علوم ہیں، لیکن آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ ساری تعریفیں برداشت کرتے ہیں، دل میں خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ القابات ملنے سے، یہ تعریفیں کرنے سے اور جاہل مریدوں کی چیخ و پکار سے آپ کوئی بہت بڑے منصب پر فائز ہو گئے۔ اس وقت سے ڈریں کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ جب اسباب ختم ہو جائیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے، یہ مرید آپ کے گلے کا توق بن جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ جائیں گے،
کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں قرآن و سنت کے نام پہ بلایا اور کسی اور طرف ہمیں چلا دیا، مکہ و مدینہ منورہ کے نام پر ہمیں بلایا اور کسی اور طرف ہمیں دھکیل دیا، پھر ان پیروں کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں ان پیر حضرات کا پوری طرح خیر خواہ ہوں اور پوری طرح ان سے ہمدردی رکھتا ہوں۔ خدا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، کیا اس سسٹم کے تحت آپ واقعتاً لوگوں کو قرآن و سنت کے قریب لا رہے ہیں، یا صرف اپنے نمود و نمائش، اپنی شخصیت کی پروموشن اور اپنی جیبیں بھرنے میں، اپنی شہرت حاصل کرنے میں، اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب کہلانے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا یہ جو ہے معاملہ آپ کا چل جائے گا قبر میں کل قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا؟ قرآن و سنت کی تعلیمات اسے قبول کر لیں گی؟ یقیناً آپ کا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ ہم ساری دنیا سے تو فراڈ کر سکتے ہیں، جو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم فریب نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن آ جائیں گے، حوض کوثر پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا، تبدیل کر دیا، سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی، بخاری و مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے اور عرض کریں گے کہ ہمیں جام کوثر پلایا جائے، ہماری شفاعت کی جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، چینج کر دیا تھا۔ آج رسول پاک نہ ان کی شفاعت کریں گے اور نہ جام کوثر انہیں اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے توبہ کریں اور قرآن و سنت کے راستے پر آ جائیں۔ اگر آپ واقعتاً کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اصلاح کریں، لیکن پیر بن کر نہیں، ایک مسلمان بن کر، اسلام کا نمائندہ اور ترجمان بن کر۔ اسی طرح کوئی مرید اپنی اصلاح کروانا چاہے تو مرید بن کر نہیں، ایک مسلمان بن کر، ایک مومن بن کر کسی پڑھے لکھے کے پاس جائے اور اپنی اصلاح کروا لے۔ یہ جو سسٹم ہے کہ تھوڑی سی کوئی بات بتا دی، تھوڑی سی کوئی ضرب لگا دی، کوئی آنکھیں پھیر دیں، کوئی چٹکلا سنا دیا، کوئی دائیں بائیں کی قصے کہانیاں سنا دے، اپنے بزرگوں کی تعریفیں کر دیں، تو وہ پیر صاحب بن کے بیٹھ گیا ہے، اور دوسرے سارے بیچارے ان کے مرید بن کے بس گردنیں ہلاتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا پیر کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جب خود ہی عمل نہیں کر رہا تو ہمیں کیا عمل کروائے گا؟ پیر حضرات کی خدمت میں دست بستہ گزارش ہے کہ خانقاہی نظام اوپر سے لے کر نیچے تک، پیری مریدی سسٹم اوپر سے لے کے نیچے تک تباہیاں پھیل چکی ہیں۔ کہیں کہیں کچھ ابھی فائدے مند چیزیں باقی ہیں، باقی نیچے والا سسٹم تو کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہ پیری مریدی کا جتنا بھی سسٹم ہے، اس کا جتنا عذاب ثواب ہے، وہ سارا اس پیری مریدی سسٹم کے جتنے بینیفیشری ہیں ان کو جائے گا۔ اگر ثواب ملے گا تو ان کو جائے گا بقول ان کے، اور اگر عذاب ملے گا تو پھر بھی وہ اس کا حصہ ہے۔ وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہم تو سچے پیر ہیں، وہ فلانا 2 نمبر تھا، ڈبہ پیر تھا۔ اب تو ہر نام کا اللہ معاف فرمائے پیر آ چکا ہے، کوئی نام آپ لے لیں، بابا ٹرانسفارمر شاہ، بابا بلب شاہ، بابا توڑی شاہ، بابا پکوڑے شاہ، بابا بجلی شاہ، بابا نانگ شاہ، بابا ملنگ شاہ، بابا کاما والی سرکار، بابا بلیاں والی سرکار، اور ایسے ایسے نام سرکاروں کے آگے اللہ معافی دے، ان نام لیتے ہوئے بھی بندہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی لفظ آپ نکال دیں، میں اس نام کا پیر آپ کو نکال کے دکھا دوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کئی جگہوں کے بھی طواف کروائے جا رہے ہیں، حج کی طرح عبادات کروائی جا رہی ہیں، اور بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ اب ساری ویڈیوز، سارے معاملات میڈیا پر موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، نکال کے یہ سارا سسٹم دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پیری مریدی کے نظام کو چلانے والے اس سارے نظام کی اچھائی اور برائیوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا پیروں سے میں عرض کروں گا، خدا کے لیے توبہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں جو بوجھ آپ قیامت کے دن اٹھا نہ سکیں۔ اپنے مریدوں کو اپنی غلامی سے آزاد کریں اور انہیں قرآن و سنت کی طرف لائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ترجمان بن کے کام کریں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کی دنیا و آخرت کا فائدہ ہوگا۔ اور عوام المسلمین سے بھی میں عرض کروں گا، اندھا دھند منہ اٹھا کے جہاں بھی چلے گئے، جس کے مرضی ہاتھوں پر جا کے بیعت کر لی، کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ بندہ قرآن و سنت پر چلتا ہے نہیں چلتا، عالم ہے غیر عالم ہے، جاہل ہے غیر جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھا، اور جا کے بیعت کر لیتے ہیں۔ اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں
یہاں لاکھوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دیں، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا یہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنا ہے۔ لہٰذا علماء بھی اپنی ذمہ داریاں پہچانیں، پیر حضرات بھی اپنی ذمہ داریاں پہچانیں، اور مرید بننے کے جو شوقین حضرات ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ میں آخری جملہ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آج کل یہ پیری مریدی زیادہ تر کی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ جس بندے کو یہ پیری مریدی کی گنجائش اس کے لیے نکالی گئی تھی شروع دور کے اندر کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میری قرآن و سنت سے بظاہر اصلاح نہیں ہو رہی کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو میں کسی نہ کسی کے لڑ لگ جاؤں، کسی کا پلو پکڑ لوں، کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں، وہ میری اصلاح کر دے گا۔ اس نیک نیتی کے ساتھ یہ عمل شروع ہوا، لیکن پھر یہ سسٹم کتنا بگڑا، کہاں تک آیا، وہ آپ کے سامنے۔ اگر کوئی بندہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ یار میں جب تک کسی کا پلو نہیں پکڑوں گا، کسی سے بیعت نہیں ہوں گا اور کسی کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم نہیں کروں گا تو میری اصلاح ناممکن ہے۔ ہر بندے کی یہ کیفیات نہیں ہے۔ عام مسلمان قرآن و سنت کے حوالے سے علماء اسلام سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ ہی گئی ہے کہ میں جب تک کسی سے تعلق قائم نہیں کروں گا میری اصلاح ناممکن ہے، تو اس بیچارے معذور کے لیے مجبوراً کسی کے ساتھ اگر وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، بیعت بھی اللہ توبہ والی اصلاح، بس نہ کوئی پیر بنے نہ کوئی مرید بنے، تو اس کی گنجائش ہے، اس کو اصلاحی بیعت کہتے ہیں، یہاں تک گنجائش ہے۔ لیکن باقاعدہ پیر بن کے بیٹھ جانا، باقاعدہ مرید بننا اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلنا اور قرآن و سنت کو کہیں پیچھے ڈال دینا اور پیری مریدی اور اپنے پیر کو آگے لے آنا، قرآن و سنت کی تعلیمات بھی بیان کی جائیں، علماء اسلام کے فتاوی جات بھی پیش کیے جائیں، تو اپنے پیر کے سامنے کسی بات کو کچھ نہ سمجھا جائے، تو یہ بڑا خطرناک کام ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ اس سے جتنی جلدی ہو سکے باہر نکل آئیں، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند یہ جو کلمات ہم نے درد دل کے ساتھ کہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پورے پیری مریدی نظام کے سسٹم کی اصلاح کا ابتدائی ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، یہ ہمارا تفصیلی ویڈیو پیغام اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں، ہمارا چینل فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز بغیر کسی رکاوٹ کے آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری اور آپ کی دوبارہ بھی ملاقات ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔